بلوچستان کے علاقے بارکھان میں سیکیورٹی فورسز نے FCC بلوچستان کے ہمراہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا ہے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سرپرستی یافتہ فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ آپریشن میں پاک فوج کے ایک فیلڈ آفیسر سمیت وطن کے 5 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق 13 مئی کی صبح پاک فوج اور فرنٹیئر کور بلوچستان کے دستوں نے یہ کارروائی ضلع بارکھان کے علاقے نوشم میں کی۔ مارے جانے والے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 5 بہادر سپوت شہید ہو گئے۔ شہداء میں میجر توصیف احمد بھٹی، نائک فدا حسین، سپاہی ذاکر حسین، سپاہی سہیل احمد اور سپاہی محمد ایاز شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق علاقے میں مزید ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک سے غیر ملکی سرپرستی یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی کارروائیاں بھرپور انداز میں جاری رکھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے مشیر انور قرقاش نے کہا ہے کہ خلیج میں عرب ایران تعلقات کو محض آرائی اور تصادم پر استوار نہیں کیا جا سکتا۔ متحدہ عرب امارات نے سیاسی حل اور مذاکرات کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات نے کبھی جنگ نہیں چاہی اور اسے روکنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس نے انکشاف کیا ہے کہ دفتر کے مطابق نیتن یاہو نے جنگ کے دوران متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا۔ جنگ کے دوران ہی نیتن یاہو نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات بھی کی۔ نیتن یاہو کے دفتر نے اس دورے سے متعلق متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے تعلقات میں تاریخی پیش رفت کا بھی دعویٰ کیا۔ اس سے پہلے بدھ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد سے اسٹریٹجک تعاون پر گفتگو بھی کی۔ امریکہ اور امارات کے درمیان شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر کا بھی فون پر رابطہ ہوا۔ محمد بن سلمان اور شیخ محمد بن زائد کے درمیان خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ اور ابھی تازہ ترین خبر آپ کو دیتے ہیں کہ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ JD وینس نے کہا کہ امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے حفاظتی اقدامات کر لیں جن کے نتیجے میں ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں امریکی نائب صدر JD وینس کے حوالے سے، جن کا یہ اہم بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ JD وینس نے کہا کہ امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے حفاظتی اقدامات کر لیں جن کے نتیجے میں ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت جاری ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی جانب سے یہ اہم بیان دیا گیا ہے۔ اور ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے 2 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے ہیں۔ بیجنگ آمد پر امریکی صدر کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ امریکی صدر اپنے دورے میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ بیجنگ روانگی سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چینی صدر شی جن پنگ سے ایرانی جنگ پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ چینی صدر سے ملاقات میں امریکہ کے لیے چینی منڈیاں کھولنے کا کہیں گے۔ چین کی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کے دورے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے صدور 2 طرفہ تعلقات سمیت عالمی امن اور ترقی سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ چین امریکہ کے ساتھ برابری، باہمی احترام، مشترکہ مفاد کی بنیاد پر تعلقات کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چین پہنچنے سے پہلے جنوبی کوریا میں چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات ہوئے۔ چینی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق دونوں ممالک نے تجارتی اور معاشی مسائل کے حل اور تعاون بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور چینی نائب وزیر اعظم کے درمیان 3 گھنٹے تک بات چیت ہوئی۔
چین نے پاکستان سے ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششیں مزید تیز کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان آبنہ ہرمز کھولنے سے متعلق مسائل کے حل میں کردار ادا کرے۔ امید ہے کہ پاکستان اعتماد کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھے گا اور خطے میں جلد امن کی بحالی میں کردار ادا کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امن کی راہ میں رکاوٹ امریکی رویہ دھمکی آمیز لہجہ اور نیک نیتی کا فقدان ہے۔ آبنہ ہرمز کا اصل مسئلہ امریکہ اسرائیل کی جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزی ہے۔ ناروے کے نائب وزیر خارجہ سے گفتگو کرتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا کہ ایران آبی گزرگاہ سے متعلق ضوابط تیار کرنے کے عمل میں ہے۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکرات کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ ناروے کے نائب وزیر خارجہ خطے میں مستقل امن اور استحکام کی ضرورت پر زور دیا۔ دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج کسی بھی منظرنامے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا بربریت اور تسلط کو مسترد کرتی ہے تو ایران کے حق میں آواز بلند کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ کویت نے ایرانی کشتی پر حملہ کر کے خلیج فارس میں 4 ایرانی شہریوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ یہ غیر قانونی عمل اس جزیرے کے قریب ہوا ہے جسے امریکہ ایران پر حملے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اپنے شہریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ اور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ کویت کے وزیر خارجہ کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے آبنہ ہرمز کی بندش کے عالمی معیشت پر ممکنہ اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور کویت نے جاری صورتحال کے پرامن اور دیرپا حل کی امید کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے ہر ممکن سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ کویتی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار کی امن کوششوں کو خطے کے استحکام کے لیے اہم قرار دیا۔ دوسری جانب اسحاق ڈار نے کہا کہ دفتر خارجہ 14 سے 18 مئی 2026 تک اسلام آباد میں علاقائی سفیروں کی کانفرنس منعقد کرے گا۔ کانفرنس میں علاقائی اور عالمی صورتحال اور برادر ممالک کے ساتھ پاکستان کے 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ روس اور یوکرین کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی ختم ہو گئی، جس کے بعد روس نے یوکرین پر کم از کم 800 ڈرون سے حملہ کر دیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کے مطابق روسی حملوں میں 6 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ روس نے نیٹو ملکوں کے ساتھ یوکرین کی سرحد کے قریب مغربی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ خبر دیں، کراچی میں منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ کراچی کی عدالت نے ملزمہ کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ منگل کو عدالت میں پیشی کے دوران ضابطے کی خلاف ورزی پر 2 خواتین اہلکاروں سمیت 5 افسران اور اہلکاروں کو معطل کیا گیا۔ سارے معاملے کی تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا گیا ہے۔ ادھر ملزمہ کی گرفتاری کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، جبکہ ملزمہ کا ایک اور مبینہ آڈیو پیغام بھی منظر عام پر آ گیا ہے۔ کراچی میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت نے منشیات فروش انمول عرف پنکی کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ پروسیکیوشن کی نظر ثانی کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے قرار دیا کہ ملزمہ کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی درج ہے، اس لیے جسمانی ریمانڈ ضروری ہے۔ عدالت نے ملزمہ کو 15 مئی تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزمہ کو کراچی میں اس کے فلیٹ سے کیسے گرفتار کیا گیا، اس حوالے سے ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ ملزمہ کو اپنی گرفتاری کا اندازہ پہلے سے تھا، اس لیے منشیات کے خریداروں کے لیے اس نے ایک آڈیو پیغام بھی چھوڑا ہے۔ یہ میسج آپ لوگوں کو ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نیکسٹ آگے سے جو کام سنبھالے گا وہ میرے ہی نمبر سے، آپ سے یہی نمبر میرا ہی ہوگا اور کوئی جینٹس ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ لیں میرے فرینڈ ہوں گے اور وہ آگے سے اس کام کو ہینڈل کریں گے۔ منگل کو ملزمہ کی عدالت میں پیشی پر پولیس اہلکاروں نے جس غفلت کا مظاہرہ کیا، اس پر اب تک 2 خواتین اہلکاروں سمیت 5 افسران و اہلکاروں کو معطل کیا جا چکا ہے، جبکہ اس سلسلے میں ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ کو انکوائری افسر مقرر کیا گیا ہے۔ 5 افسران و اہلکاروں کو طلب کر لیا گیا ہے اور ان کے باضابطہ بیانات قلم بند کیے جائیں گے۔ دوسری جانب ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ کو خط لکھ کر ملزمہ کے خلاف مؤثر
प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त की है। खत में पिंकी को हाई प्रोफाइल मुलजिम करार देते हुए जमानत की मुखालफत और सजा यकीनी बनाने और फुल प्रूफ प्रोसिक्यूशन के लिए खुसूसी टीम मुकर्रर करने की सिफारिश की है। साथ ही रिपोर्टर अमीन अनवर के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। और अभी आपको ये बताएं कि अनमोल पिंकी के बाद एक और खातून मंशियात फरोश गिरफ्तार हुई है। पुलिस ने मुलजमा को कराची के इलाके कायदाबाद में खुदादाद कब्रिस्तान के करीब से गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में 35 किलो से जायद आला क्वालिटी की मंशियात भी बरामद हुई है। मजीद जानेंगे, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहील सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। राहील, एक और खातून की गिरफ्तारी हुई है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी फराज, हमारी बात हुई एसएसपी मलिर अब्दुल खालिक की इजाजत से, तो बताते हैं कि कायदाबाद पुलिस से कुछ इंटेल उनके पास थी जिस पर एक कार्रवाई की गई है। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी जिसपे एक खातून गिरफ्तार हुई है और उसका नाम नरगिस उर्फ मलिका है। उसकी निशानदेही पर और उसके कब्जे से मजमूई तौर पर कोई तकरीबन 35 किलो से जायद जो है वो मंशियात बरामद की गई है, जिसकी मालियत 60 लाख रुपए से जायद बताई जाती है। मुलजिमा को ताल्लुक जो है वो अंदरूनी से था, जबकि इसके अलावा जो उसके पास से मंशियात बरामद हुई है, इब्तिदाई तफ्तीश में उसने बताया कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें डिफेंस लिफ्टन भी शामिल है, वहाँ पे इसको ये सप्लाई देनी थी और इसके साथ साथ उसके नेटवर्क में मजीद कई मुलजिमान भी शामिल हैं। पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि मुलजिमों से मजीद तफ्तीश जारी है ताकि इस गैंग में शामिल दीगर मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया जा सके। इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने कुछ साथियों के अपने नाम भी बताए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए राहील। रवा माली साल के लिए जीडीपी ग्रोथ का 4.2% का हदफ हासिल ना किया जा सका। नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने रवा माली साल के लिए जीडीपी में इजाफे का हदफ कम करके 3.7% जीडीपी ग्रोथ की मंजूरी दे दी। मईशत का हजम 44 अरब डॉलर इजाफे से 452 अरब 10 करोड़ डॉलर रहा। सेक्रेटरी मनसूबाबंदी की ज़ेर सदारत नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने रवा माली साल के लिए अबूरी जीडीपी ग्रोथ की मंजूरी दी। पाकिस्तान इदारा शुमारियत के मुताबिक रवा माली साल ज़रई शोबे की तरक्की 2.89% रही। सनती शोबे की तरक्की 4.3%, हदफ के मुकाबले में 3.51% और खिदमात के शोबे की शरह नमू 4%, हदफ से मामूली ज़्यादा यानी 4.09% रही। रवा माली साल मईशत का हजम 11.3% इजाफे से 126.9 अरब रुपए हो गया। मुल्क की फी का सालाना आमदन 9% इजाफे से 5,33,629 हो गई। मजमुई फिक्स्ड सरमाकारी 10.9% इजाफे से 16,071 अरब रुपए तक जा पहुंची, जिसमें निजी सरमाकारी 12.8% और सरकारी शोबे की सरमाकारी 11.6% बढ़ी। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मशरक़ वस्ता तनाज़ा न होता तो पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 4% तक पहुँच सकती थी। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को एतमाद और माशी इस्तेहकाम में बेहतरी के बायस तरसीलात ज़र जुलाई ता अप्रैल माली साल 2025-26 के दौरान 8.5% इजाफे से 33.9 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मशरक़ वस्ता की जारी सूरत हाल आइंदा महीनों में तरसीलात ज़र के लिए ख़तरात पैदा कर सकती है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि किसी आइनी तरमीम पर बाज़ाब्ता काम नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि 28वीं तरमीम में अगर 18वीं तरमीम को रोल बैक किया गया है तो इससे मुल्क में अनारकी फैलेगी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पहले नूरा कुश्ती करती रही हैं, मगर 28वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को रिवर्स करना पीपल्स पार्टी के लिए खुदकुशी होगी। 28वीं तरमीम पे गुफ्तगू शुरू हो गई है, मुलाकातें शुरू हो गई हैं। क्या ये वाकई ईद उल अज़हा से पहले ये तरमीम आ रही है और मंजूर भी हो जाएगी? बाज़ाब्ता तौर पे किसी आइनी तरमीम पे जो है काम नहीं किया जा रहा। एक सिंगल नेशनल करिकुलम की अगर बात की जाए, उसके साथ साथ हेल्थ के ऊपर भी ये बात कोई ढकी छुपी बात नहीं। इसके साथ NFC अवार्ड के ऊपर भी ये कॉन्वर्सेशन 27वीं के दरमियान हुई थी और ये 140 से जो लोकल गवर्नमेंट का तमाम तर मामला है उस पर भी बात हुई थी। तो ये चीज़ें तो इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। तो अगर ये होती है और आगे कोई बाज़ाब्ता तौर पे मामलात आगे बढ़ते हैं किसी आइनी तरमीम की जानिब, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात होगी। ये 28वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी का एतराज़ क्या है? 28वीं तरमीम होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम 18 अमेंडमेंट्स में बहुत सी चीज़ों को रोल बैक करें
اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم تو بھائی آپ تو نہریں بھی نکال لیتے ہیں، نکال لی آپ نے. آپ ایسا کام مت کریں جس سے ایک ملک میں انارکی پھیلے. اس بھول میں نہ رہے نا کہ ہم وہ کر جائیں گے جس میں ہم اپنی پولیٹیکلی خودکشی کی طرف جائیں. آپ کوئی ایک پیپر ایسا لے کے آئے نا جس کو آپ متفق کے طور پہ لوگوں کو کنسنسس پیدا کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ زور اور جبر سے، تو زور اور جبر سے تو ضیاء نے بھی کیا، زور اور جبر سے مختلف لوگوں نے اس ملک کے اندر مختلف کام کیے، پائے تکمیل تک نہیں پہنچا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نورا کشتی تو بہت کرتی رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے اختلاف بھی کرتے رہے ہیں، لیکن وہ ساری اصل میں اندر سے کہانی کچھ اور ہوتی ہے. لیکن یہ جو 18ویں ترمیم کو ریورس کرنا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے لیے خودکشی ہوگی، تو یہاں شاید آ کے ان کا اتفاق نہ ہو سکے. یہ جو تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ 18ویں اگر 28ویں ترمیم آتی ہے تو یہ 18ویں ترمیم کا رول بیک ہے، انتہائی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ غلط تاثر قائم کیا جا رہا ہے. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کے بیٹے نے بلو پاسپورٹ حاصل کیا، یورپ جا کر اسائلم اپلائی کر دیا، جس سے ملک کی بدنامی ہوئی. انہوں نے بات سینٹ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں بتائی. قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں ارکان پارلیمنٹ کو بلو پاسپورٹ جاری کرنے کا معاملہ زیر بحث آیا. چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ سول سرونٹس کو نہیں بلکہ صرف ارکان پارلیمنٹ کو بلو پاسپورٹ جاری ہونا چاہیے. سینیٹر عبدالقادر نے کہا کہ 60,000 بلو پاسپورٹ ایشو ہو چکے ہیں. وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ آپ کی بتائی گئی تعداد غلط ہے، بلو پاسپورٹ کی تعداد ہم نے کم کر دی ہے. اقبال آفریدی کے بیٹے کی حرکت کی وجہ سے ملک کی تذلیل ہوئی. قومی اسمبلی کے ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اقبال آفریدی اور جنید اکبر آپس میں لڑ پڑے. تھپڑ لہرایا مگر کسی کو پڑا یا نہیں یہ تصدیق نہیں ہو سکی. ایک رکن اسمبلی نے تو کسی کو مارنے کے لیے جوتا بھی اتار لیا. اعزاز سید کی رپورٹ دیکھیے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی اقبال آفریدی اپنی پارٹی کے ساتھیوں سے ہی لڑ پڑے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی تقریر کے دوران وہ بار بار بولتے رہے تو پی ٹی آئی کے ہی جنید اکبر نے بظاہر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا. اس دوران ڈپٹی سپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا مگر اقبال آفریدی اور جنید اکبر آپس میں الجھ پڑے اور ایک دوسرے کی جانب لپکے. اقبال آفریدی اپنی پارٹی کے دیگر کئی ارکان سے بھی تلخ کلامی کرتے رہے. پی ٹی آئی کے رکن سلیم الرحمان کو غصے میں جوتا اتارتے دیکھا گیا. ایک تھپڑ ہوا میں لہرایا گیا مگر کسی کو پڑا یا نہیں یہ تصدیق نہیں ہو سکی. اسی دوران پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ اور دیگر اراکین جنید اکبر کو ایوان سے باہر لے گئے. اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد. کیمبرج انٹرنیشنل نے امتحانات میں پرچے لیک ہونے کا سلسلہ جاری ہے. 12 مئی کو ہونے والا اے لیول ریاضی کا پرچہ قبل از وقت لیک ہونے کی تصدیق کے بعد پاکستان میں 15 مئی کو ہونے والا اے لیول ریاضی کا پرچہ ملتوی کر دیا گیا ہے. انتظامیہ کے مطابق 15 مئی کو ہونے والا کیمبرج انٹرنیشنل اے لیول ریاضی کا پرچہ احتیاطی تدابیر کے تحت ملتوی کر دیا گیا ہے. اس پرچے کی نئی تاریخ کا اعلان جمعہ 22 مئی تک کر دیا جائے گا. کیمبرج انتظامیہ کے مطابق اسکولوں کو احتیاطی تدابیر سے متعلق تفصیلی معلومات جمعہ 22 مئی تک فراہم کر دی جائیں گی، جبکہ کیمبرج انٹرنیشنل اے ایس اینڈ اے لیول کے نتائج جاری کرنے کی تاریخ 11 اگست برقرار رہے گی. کنٹری ڈائریکٹر عظمیٰ یوسف کے مطابق امتحانی سیزن میں جس نوعیت کی پیپر چوری سامنے آ رہی ہے وہ غیر معمولی ہے اور کچھ عناصر امتحانی نظام اور طلباء کے مستقبل کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ذمہ دار عناصر کو روکنے اور سزا دلوانے کے لیے مختلف قانونی راستے اختیار کر رہے ہیں. پاکستان کی 2 خواتین زویا اسد علی اور مہناز جمیل نے انٹرنیشنل سیلنگ جج بننے کے لیے پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے. پاکستان ایئر فورس یاٹ کلب کی سیلر زویا اسد علی اور مہناز جمیل نے انٹرنیشنل جج کا پہلا مرحلہ مکمل کر کے تاریخ رقم کر دی. دونوں نے انٹرنیشنل جج کے فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. زویا اسد علی اور مہناز جمیل نے تھائی لینڈ میں ہونے والے ورلڈ سیلنگ انٹرنیشنل سیمینار میں شرکت کی اور وہاں امتحان میں نمایاں نمبروں کے ساتھ کامیابی حاصل کی اور انٹرنیشنل جج بننے کے فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. پہلی بار پاکستانی خواتین نے ججز کا کورس مکمل کیا ہے. دونوں خواتین سیلرز کو 4 سال میں 3 انٹرنیشنل ایونٹ میں شرکت کرنا ہوگی جہاں کارکردگی کی بنیاد پر انہیں انٹرنیشنل سیلنگ جج کا درجہ مل جائے گا. زویا اسد علی پاکستان کے واحد انٹرنیشنل ریس آفیسر کیپٹن ارشد کی نواسی ہیں.